اب نہ مجھے نہیں پتا میری اس پوڈ کاسٹ کو کیا آپ لوگ کیا کرو گے، جلاؤ گے، گراؤ گے، آپ لگاؤ، بٹ دس دا فیکٹ. غصہ آتا ہے آئے بھائی، دس دا فیکٹ، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ دیکھ لو. سارے جو بنی اسرائیل ہے، جو جوز ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں گے اسرائیل میں، ٹھیک ہے نا، اور وہی ان کا ملک ہے، اور وہی ان کی جو ہے ڈیسٹینی ہے. قرآن کے حساب سے، تورا کے حساب سے، بائبل کے اینی تھنگ، اینی آسمانی کتاب کے حساب سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ وہ جگہ ہے، اور جس کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ یہاں بنانی ہے، یہ ہے، اور یہ جگہ ہے، اور فرشتوں نے آ کے ہمیں جگہ دکھائی. ڈیفینیٹلی اس کی بنیاد حضرت سلیمان نے رکھی، اس کو مکمل حضرت داؤد نے کیا، تو ایبسولوٹلی مطلب کچھ اس وقت مسلمانوں کا حال ہے نا، ایگزیکٹلی سیم وہی حال ان کا تھا، لڑ بھڑ کے آپس میں ہیں اس ایک ملک کو بننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس ایک ملک کی طاقت میں آنے کے لیے. اور وہ ملک اپنی فل سوئنگ میں ہے، فل طاقت. ٹیلنگ یو کہ اگلے 50 سال ملیں گے مڈل ایسٹ کو. مڈل ایسٹ بوم بوم کرے گا زبردست. بیوی نیتنیاہو کی، بیوی از اے، آئی ول کال ہم ہیرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، آج سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی ہیڈ لائنز آ رہی ہے، میزائلز، وارننگ الارمز اور وار کا ڈر. لیکن اصل سٹوری ہے کیا؟ یہ صرف پالیٹکس ہے یا پھر گلوبل پاور کا کھیل؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کو کلیئر اور سمپلیفائڈ وے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے استاد ہارون صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہارون بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد عماد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. ہارون بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ایک ینگ لسنر آپ کو سنتا ہے اور آپ سے یہ پوچھے کہ استاد ہارون کیا چل رہا ہے دنیا میں، ایران، اسرائیل، امریکہ، یہ کیا چیز ہے، تو آپ اس کو کیسے جو ہے سمجھائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جنگ ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک مذہبی جنگ ہے، ریلیجس وار ہے یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس زمین پر وہ ہیں، یا جس زمین کو وہ لینا چاہتے ہیں، وہ زمین ان سے بلونگ کرتی ہے، ان کے پرکوں سے، ان کے آباء و اجداد سے، ان کے فور فادر سے بلونگ کرتی ہے. تو یہ ان کا حق ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو لیں، جس کو ہم نارملی فلسطین کہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت ایزی ہے، اور وہ یہ کہ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے اور پڑھنا شروع کیجئے. جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں بات کا، وہ کیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لے کے اپنے بندے کو قریباً رات کے کسی ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، لیکن کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے میری جو برکات ہیں، بلیسنگز ہیں، جو میری ہیں، انہوں نے حولہ گھیرا کیا ہوا ہے فلسطین کا، اس ایریے کا، اس جگہ کا. اور وہ جگہ کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جگہ تھی اس سے پہلے مسجد یہودیوں کی. اللہ نے مسجد الاقصی، اس وقت تک اقصی کا لفظ جو ہے وہ ان دیٹ سینس مطلب وہاں ہماری مسجد نہیں تھی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں تو کیا وہاں مسلمانوں کی کوئی مسجد تھی؟ نہیں. لیکن اللہ نے لفظ یہاں مسجد یوز کیا ہے، مسجد الاقصی، کیونکہ وہاں اس وقت، اس سے پہلے ٹیمپل جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے جیوز کا ٹیمپل تھا. لیکن اللہ نے متعدد جگہ اس کے بعد بھی آگے کئی جگہ پہ ان کی عبادت گاہ کو مسجد ہی کہا ہے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جگہ جو ہے بہت متبرک ہے، احترام والی ہے، پلس برکتوں والی ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد برکتیں ہماری جو بکھری ہوئی ہیں، جو تھیں، جو ہماری برکتوں نے گھیرا لیا ہوا تھا، وہ دکھانے کے لیے کہ اور یہ کہ یہ ہماری آیات ہیں، ہماری نشانیاں ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا جو ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا. تو اب وہ جگہ کی امپورٹنس تو ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں. اب آج کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. قرآن سے اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے دنیا میں 2 دفعہ فساد کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلی دفعہ جب
ان کے لیے مشکل ہوئی تو وہ کون سا دور تھا؟ وہ تھا دور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی سلطنت قائم کی، یہ گئے نکل کے فلسطین سے ایجپٹ حضرت یوسف کے پیچھے، پھر حضرت جی یوسف کے جانے کے بعد یہ وہاں رہے، پھر حضرت موسیٰ ان کو وہاں سے نکال کر کے واپس لے کے آئے، ایجپٹ سے، مصر سے واپس لے کے آئے فلسطین۔ اور یہ بہت 200 300 400 سال کا پورا پروسیس، مطلب میں آپ کو بہت سمرائز کر کے بتا رہا ہوں، ٹوٹل ہسٹری ان کی 5000 سال کی۔ حضرت یوسف کے پیچھے گئے، حضرت موسیٰ ان کو واپس لے کر آئے فلسطین کے ایریا میں، وہاں پہ لائے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا نیکسٹ سٹیپ آیا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جس کو ایکسپینڈ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد نے اس کو ایک پوری زبردست قسم کی طاقتور سلطنت بنایا، اس کی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کیا، اور یہ وہی وقت ہے جب ان کا پہلا ٹیمپل یا مسجد بنی وہاں پر۔ اور وہ جو پہلا ٹیمپل آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ یہاں بنانی ہے، یہ ہے اور یہ جگہ ہے، اور فرشتوں نے آ کے ہمیں جگہ دکھائی۔ ڈیفینیٹلی اس کی بنیاد حضرت سلیمان نے رکھی، اس کو مکمل حضرت داؤد نے کیا، تو ایبسولوٹلی متبرک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ صندوق سکینہ آف دی کووننٹ وہ رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے پاس بھی کعبے کی طرح بنا ہوا ایک مستطیل، ایک احاطہ سا تھا، اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک کووننٹ آف دا آرک، یعنی کہ وہ بکسا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اشیاء، کچھ حضرت یوسف کی ان کا کرتا، اور حضرت موسیٰ کا عصا، اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے متبرک یعنی کہ تبرہ کے اس کے طور پہ، برکت کے طور پہ رکھی ہوئی تھی۔ جب پہلی دفعہ تباہی آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ آرک آف دی کووننٹ یعنی کہ صندوق سکینہ وہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ یہ اللہ نے کہا پہلی دفعہ ہوا، کیونکہ تم نے جھگڑے کی، آپس میں فساد کیے۔ اب اس وقت تک مسلمانوں کا یا ہمارا کوئی یا ایون حضرت عیسیٰ کا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جو کچھ بھی چل رہا تھا وہ ان کی آپس کی چپکلش اور آپس کے مسئلے مسائل اور آپس کی جو ہے وہ جو کچھ اس وقت مسلمانوں کا حال ہے نا، ایگزیکٹلی سیم وہی حال ان کا تھا، لڑ بھیڑ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب کیا ان کی اس کی ہسٹری کیا کہتی ہے؟ ہسٹری کہتی ہے کہ ان کے اندر آپس میں دو گروپ بن گئے تھے داؤد علیہ السلام کے بعد۔ ایک گروپ جو تھا وہ بیزنٹین، یعنی کہ بیزنٹین آپ یہ سمجھیں کہ پرشین امپائر جو تھی ایک، اس کے ساتھ دینا چاہتا تھا۔ دوسرا جو تھا وہ مصری یا ایجپشین امپائر تھی، اس کے ساتھ دینا چاہتا تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کے لڑ بھیڑ کے جو ہے نا، پھر وہ کیا ہوا کہ ایک تیسری امپائر آئی یا دوسری امپائر آئی، اس نے آ کے ان کا پورا ختم کر دیا، یہ گھر سے بگڑ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو پھر مدد دی۔ یہ اللہ نے مدد دی ان کو، کہ اللہ نے سیکنڈ ٹائم ان کو ایک دفعہ پھر غلبہ دے دیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیلپ کری، مال کے ساتھ، منی کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور ان کی کثرت کو بڑھایا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو ہے نا دوبارہ پاور میں آ گئے، انہوں نے دوبارہ اپنا ٹیمپل جو ٹوٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ بنا کیا۔ پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تم نے اگر اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، تم نے اگر برا کیا تو اپنے لیے کیا، آسن تم لے انفسکم، اگر تم نے اچھا کیا اپنے لیے کیا، اگر برا کیا تو تم نے اپنے لیے کیا۔ یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے وہی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا چیزوں کی طرف، آہستہ آہستہ، اور انٹل کون آ گئے؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ جیسے آئے، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد وہ سب کو پتہ ہے ہسٹری کے کیا ہوا۔ پھر مسئلے مسائل ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، وہ بچ گئے، وہ نکل گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اوپر، واپس چلے گئے وہ، اور اس سارے چکر کہانی میں جو رومنس تھے وہ آ گئے۔ اچھا، اب یہ جو سٹیج پوری دنیا کی تیار ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ ہماری یہ والی سٹیج ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا ہے، اور وہ طاقت میں ہیں اور آ رہے ہیں۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس وقت وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں اس ایک ملک کو بننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس ایک ملک کی طاقت میں آنے کے لیے، اور وہ ملک اپنی فل سوئنگ میں ہے، فل طاقت میں ہے، اور آہستہ آہستہ آئے گا۔ اور وہ جو ایریا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں آج، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل اور اسرائیل کے ارد گرد جو پورا ایریا ہے، وہ ایریا پورا کا پورا سب کا سب جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پارٹ ہوگا، اور ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کو دینا ہے، جب اللہ نے یہاں کہا ہے تو اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ اب کس شیپ اور فارم میں ملے گا یہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ جو ابھی ان کے پاس ایریا ہے وہ اسی تک رہیں، لیکن ان کا انفلوئنس باقی سارے ایریاز کے اندر ارد گرد جو ہے وہ رہے، ہو، کنٹرول ہو، جیسے کالونیلزم ہوتا تھا ہمارا، کہ آپ ایک کالونی ہیں،
آپ رہ رہے ہیں، آپ کا شاید گورنر بھی ہوگا، آپ کا شاید وہ بھی ہوگا، لیکن آپ کی آخری اختیار آپ کا نہیں ہے. آپ بڑے فیصلے میجر ڈیسیژن نہیں آپ نہیں کر سکتے. تو ہوں، آئی مین بہت ساری کنٹریز آج بھی جو ہے وہ مرہون منت ہیں بہت ساری جو ہے انٹرنیشنل چیزوں کے. تو سیم وے ہم یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے جو دوسرے مصر ہے یا جارڈن ہے ان کی سب کی پارلیمنٹس ختم ہو جائیں گی اور یہاں پہ نہیں ہے، یہ سب چلتا رہے گا، بٹ وہ اپنے میجر فیصلے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں ہوں، گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کنگڈم بنے گی یا بنتی ہے یا امپائر بنے گی یا بن رہی ہے یہ اسرائیل کی امپائر، تو اسرائیل کی امپائر میں اسرائیل تو اتنا سا ہے، ٹھیک ہے، جیوز اتنے سے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، وہ چیزیں بنا رہے ہیں، ان کو استعمال کس نے کرنا ہے؟ اس کی مارکیٹ بھی تو چاہیے نا، اس کی وہاں پہ فیکٹریاں لگنی ہیں تو اس فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی تو چاہیے نا بھائی. تو یہ ہوں، پورا مڈل ایسٹ از گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ. اٹ ول بی اے ون یونٹ. I'll tell you that guarantee. It will be a one unit. اور اس میں پراسپیرٹی بھی آئے گی، بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوں، ہوگا، لیکن لوگ جکڑے ہوئے ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کچھ. بالکل، ہاں فریڈم ہے آپ کا، پارک میں آؤ جاؤ کھاؤ پیو عیشی کرو، فلمیں شلمیں یہ سب ہے، بٹ ایک سرٹن لیول کا فریڈم آپ کو ملے گا، آپ کریں گے، ہوں، بٹ اس کے اوپر کا جو فریڈم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. ہوں، اینڈ I'll tell you that, I'm just telling you that this is going to be the future for the next 25 30 50 years 60 years until the things start getting into the other shape. اور اس پوری سیناریو کے اندر ہوں، یورپ کا اور امریکہ کا حصہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ٹیکنیکلی سارے جو بنی اسرائیل ہے، جو جوز ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں گے اسرائیل میں، ٹھیک ہے نا، اور وہی ان کا ملک ہے اور وہی ان کی جو ہے ڈیسٹینی ہے، قرآن کے حساب سے، تورا کے حساب سے، بائبل کے اینی تھنگ، اینی آسمانی کتاب کے حساب سے جو ہے وہ ان کی ڈیسٹینی وہاں ہوں گی. تو ڈیفینیٹلی امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی اور ملک ہو، اس کے ساتھ ان کا وہ تعلق، یہ ایک دو جنریشن ہیں، یہ گزر جائیں گے، اس کے بعد وہ تھوڑی رہے گا. جو آج ان کا جی، تعلق ہے وہ مطلب بیکاز وہ ختم ہو جائے گا. تو امریکہ کو بھی بہت نقصان ہوگا. امریکہ کو اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ کہ امریکہ آج جہاں کھڑا ہوا ہے، امریکہ کے اوپر 38 ٹریلین ڈالر، 38 خرب ڈالر کا لون ہے. یہ لون امریکہ کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا، بہت ہی ہوں، مشکل ہے، ہم یہ لون نہیں دے سکتے. ہمارے لیے مطلب ہم آلریڈی اس ٹریپ میں آ چکے ہیں، پھنس چکے ہیں. پچھلے 20 سال سے جتنی جنگیں لڑ رہا ہے امریکہ، اس میں سے 15% جنگیں ہماری ہیں، باقی کی 80 85% جنگیں جو ہیں ہم ان کے لیے ہی لڑ رہے ہیں. تو جی، وہ ہم سب سیٹل کر دیں گے، مڈل ایسٹ پورا ان کے ہاتھ میں آئے گا، وہ مڈل ایسٹ کو چلائیں گے، بنائیں گے، سنواریں گے، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور 50 100 سال ملیں گے ان کو، 50 60 سال ملیں گے ان کو وہاں پہ پورے حکومت کرنے کے. زبردست قسم کا کام ہوگا. اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی، آپ کر سکتے ہیں. I'll tell you that right now, right away. بٹ اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ وہی ہوگا جو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، اور میں آپ کو جی، آلریڈی بتا رہا ہوں. بٹ اینی وے جی، آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اگلے 50 سال ملیں گے مڈل ایسٹ کو. ہوں، مڈل ایسٹ ہوں، بوم بوم کرے گا، زبردست، بہت جی، ترقی کرے گا مڈل ایسٹ. سارے ہی ہوں، ممالک ہوں، اس میں تقریباً، اس میں جارڈن ہے، مصر ہے، جو اس پیک کے اندر آئے گا، جو بھی ابراہیم اکارڈ کے اندر آ جائے گا، وہ بہت جی، ترقی کرے گا، اس کو بہت چیزیں ملیں گی. ایران ایک ایسا پنگا ہے جو وہاں پھنسا ہوا تھا، جو ہوں، آن بورڈ نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، جو کافی عرصے سے آن بورڈ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کو کافی عرصے سے لٹکایا ہوا بھی اس لیے تھا کیونکہ ایران کا بھاؤ دکھا کے، ایران کا وہ جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، حولہ دکھا کے، اس کی جو ہے نا اس کا ڈراؤنا خواب دکھا کے باقی کے عرب کنٹریز کو بھی جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو یہ والا بھاؤ آ جائے گا. تو وہ ہوں، بھی جو ہے نا، لیکن اب وہ سارے کنٹریز آ چکے ہیں، آن بورڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے انجوائے کر، انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے. فار ایگزامپل یو اے جو ہے، یو اے نے جو ٹیسٹ کر لیا ہے پچھلے 10 سال سے 15 سال سے، دے آر انجوائنگ اٹ. بھائی یو اے اس وقت جو ہے، یو اے کے اندر ایٹامک انرجی ہے، یو اے جو ہے سیٹلائٹ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، سیٹلائٹ آپریٹ کر رہا ہے، یو اے جو ہے اس کے اوپر مارس پہ لینڈنگ کے لیے کام کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اور ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹا سینٹرز پہ کام کر رہا ہے. آئی مین دے ہیو سین اٹ آل. So ہوں، same thing. Saudis are lined up with the same stuff. تو they are looking into it. تو انہوں نے اب ٹیسٹ کر لیا نا، انہیں انجوائے ہو گیا، وہ کہہ رہے مطلب یہ تو بہت زبردست ہوگا ہمارے لیے. they seeing the future. they seeing the money actually. تو they all gonna اب نہ مجھے نہیں پتا میری اس پوڈ کاسٹ کو کیا آپ لوگ کیا کرو گے، جلاؤ گے، گراؤ گے، آگ لگاؤ گے، بٹ دس از دا فیکٹ. غصہ آتا ہے آئے بھائی، دس از دا فیکٹ. میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ دیکھ لو، دس از دا فیکٹ. ایگزیکٹلی، جی، جی، تو ایران جو ہے، ایران کا مدعا جو ہے، پرابلم جو ہے، جی، وہ ابھی تھوڑا چلے گا، اس کو رائٹ اوے سیٹل بھی نہیں ہوں، کرنا.
تو اسٹیٹڈ گول جو ہے ہوں ریجیم چینج ہے ہمارا یو ایس ہوں کا کہ ہم نے ریجیم چینج کرنا ہے. بٹ جی یہ ہمیں دیا گیا اسٹیٹڈ گول ہے, لیکن ایکچوئل جو اس کا ہے وہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں اسرائیل میں ان کو پتا ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ ہوں پنگا جو ہے یہ 5 مہینے کا 4 مہینے کا نہیں ہے, دس از گونا گو آن فار اے لانگ ٹائم, ایٹ لیسٹ ہوں 3-4 سال کھینچے گا یہ, اور دے آر ریڈی فار دیٹ ایکچولی. تو 3-4 جی سال تک تو یہ ہوگا, اور 3-4 سال کے بعد پھر وہ سیٹلمنٹ ہو جائے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہاؤ سلولی ایران جو تھا, ایران ہیز لاٹ آف پراکسیز, ایران میں ہوتیز کی پراکسیز تھی, لبنان میں حزب اللہ کی پراکسیز تھی, عراق میں اس کی پراکسیز تھی, it has lot of proxies around, so they have جی gone slowly سب کو ختم کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور ہوں اس کے بعد جو ہے پھر اب آ کے انہوں نے جو ہے اس کو کارڈن آف کیا ہے, پورا جو ہے وہ سرکل کیا. اس کے بعد they have done targeted, اور ابھی جو لاسٹ ایئر ہوا تھا that was a test, انہوں نے دیکھا تھا کہ ٹیسٹ کر کے کہ کتنی دور تک جا سکتے ہیں. اور I mean because کہ ایران once Iran is settled, the whole ہوں region is settled, there is nobody else in that region that can stand up to them, ٹھیک ہے نا. once it is settled, that whole region, they have a hegemony. Now they will go beyond that region. Next is Pakistan after that. ٹھیک ہے, بٹ پاکستان جو ہے نا وہ گیم کرتا رہتا ہے ادھر ادھر آگے پیچھے, میں یوں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے خلاف ہوں, یہ وہ, تو دے آر ناٹ مور ورڈ اباؤٹ دیٹ. اور پاکستان نے ویسے بھی گارنٹیاں دے رکھی ہیں کہ بھائی ہماری جو چیزیں جو بھی کھلونے ولونے ہمارے پاس ہیں وہ آپ کے لیے, آپ کے خلاف نہیں, ہم نہیں استعمال کریں گے کبھی, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. So, but جی that Middle East, as soon as Iran is done, Middle East is done, Middle East is all there, or that will be the first big days of اسرائیل کی کنگڈم کے پہلے بڑے دن ہوں گے, پہلی بڑی جو ہے نا سیلیبریشنز ہوں گی. آپ بات کرتے بی بی نیتنیاہو کی, بی بی از اے I will call him a hero. بی بی تو امین بی بی نے تو ان کی نشات ثانیہ کر دی نا, بی بی نے تو ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں ڈال دیا ان کے, ابھی تو وہ سوچ ہی رہے تھے. تو I mean for them, بی بی is a very high commander in that sense, like leader ہے ان کا بھائی. آپ کے پاس دشمن ہے تو کیا ہوا, مطلب he is doing something for them, like تو اچھا سارے ایسا نہیں کہ سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس کے مخالف بھی ہیں, اور جیسا کہ ہوتا ہے, بٹ for the nation he is a hero. He brought them something. He is the one who actually took their kingdom to the next level.